دنیا کے جو بہت سارے کھلاڑی ہیں نا وہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے ایریاز میں رہتے تھے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ پہلے اپنے اوپر کام کر لیں, کیونکہ پیسہ ہے لیکن پیسہ تب ہے جب کہ آپ اس کام کو سمجھ جائیں گے, ایکسپرٹ بن جائیں گے, لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں گے. ہمارے اوپر نا بڑا ایک فائنینشیل پریشر ہوتا ہے, سوشل پریشر ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. ریئل اسٹیٹ کا اگر آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا نہیں مل رہا کہ کہاں بیٹھ کے آپ کام کریں, کیسے کریں, دیکھیے بہت دنیا کے جو بہت سارے کھلاڑی ہیں نا وہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے ایریاز میں رہتے تھے. یعنی ان کا وہاں ان کی زندگی گزرتی تھی, لیکن ان کو کسی خاص اسپورٹس میں بہت آگے جانے کے لیے نا بڑا دل تھا ان کا, بڑی وہ تل ملاتے تھے, ان کی خواہش تھی کہ وہ کریں. پھر وہ ان کھلاڑیوں کو ٹیلی ویژن پہ یا باقی جگہوں پہ نا بڑا غور سے دیکھتے تھے, ان کے بارے میں لٹریچر پڑھتے تھے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی آپ کے اندر کی ایک ہنگر ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کامیابی کی طرف جانا ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ نا ہر کام کو بڑا آسان اور طرح والا سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اوپر کام نہیں کرتے. اگر اس سے بھی میں پہلے ماضی میں جاؤں, اگر فرض کریں آج سے 200 سال 300 سال پہلے, تو لوگ کچھ بھی پڑھنا سیکھنا چاہتے تھے نا تو وہ وہاں چلے جاتے تھے. کوئی کہیں پہ مدرسہ ہے, کہیں پہ کوئی عالم ہے, اس کے ہاں چلے جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے. اوڑھنا بچھوڑنا وہیں ہوتا تھا, اور کوئی اس طرح کی کلاس نہیں ہوتی تھی کہ جی آپ کو یہ پڑھایا جائے گا یا یہ پڑھایا جائے گا. ایسا نہیں تھا. وہ گروپ کی شکل میں پڑھاتے تھے اور وہ سب کچھ پڑھاتے تھے. یعنی صفائی کرنے سے لے کے کپڑے پہننے تک, بات کرنے تک, جو شرع کے مطابق چیزیں تھیں. تو وہ نا لوگ اس طرح سے تعلیم حاصل کرتے تھے پورے انوائرمنٹ میں جا کے, تو اپنے آپ کو پورا نئے سرے سے چینج کرتے تھے. آج انفارچونیٹلی نا لوگ سیکھنے کے لیے اتنے سیریس نہیں ہوتے, تو وہ اپنے آپ کو نا سم ٹائم بلکہ موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر کلیور انف کہ ہم یہ کام جان جائیں گے, سیکھ جائیں گے, کر جائیں گے. اچھا, دوسرا, اگر وہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے, تو وہاں وہ گھبرا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کیسے کر سکیں گے, یہ لوگ تو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, یہ لوگ تو زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, یہ لوگ سکسیزفل ہیں, تو ہم کیسے کریں گے. دیکھیے, ریئل اسٹیٹ کا کام کے بارے میں سکھانے کے لیے ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. یہ ویڈیو بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ پہلے اپنے اوپر کام کر لیں. یعنی کام آپ اس طرح سے کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے دیکھ لیں, سمجھ لیں کہ کیا آپ یہ کام اس کام میں آنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا جو انٹرسٹ ہے نا اس میں پیسہ کمانا ہے, کہ پیسہ زیادہ ہے, تو پھر آپ بے شک نہ آئیں, کیونکہ پیسہ ہے لیکن پیسہ تب ہے جب کہ آپ اس کام کو سمجھ جائیں گے, ایکسپرٹ بن جائیں گے, لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں گے, تو وہ آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے. ہر کوئی فائدے کا ہے یہ کام, بالکل زیادہ کیونکہ پیسے کی انوالومنٹ ہے. تو اگر آپ فائدہ پہنچائیں گے تو آپ کوالیفائی ہیں فائدہ لینے کے. اگر آپ فائدہ پہنچا نہیں سکتے تو آپ فائدہ لے نہیں سکتے. پہلے تو آپ اپنے اندر جو ہے نا وہ فائدہ پہنچانے کی ایک حس پیدا کریں زندگی میں دوسروں کو, صحیح ہے نا. اس کے برعکس ہم اصل میں فائدہ لینے کے لیے ڈیزائن ہوئے ہیں. نوکری بھی اس لیے کہ ہمارا فائدہ ہے, کہ ہمیں اتنا معاوضہ ملے گا, ہمیں یہ چھٹی ملے گی, ہمیں یہ سہولت ملے گی. کام کا ایمفیسائز نہیں ہے نوکری پہ بھی, اسی لیے نوکری والے زیادہ نہیں کماتے, کیونکہ وہ صرف فائدہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو لہذا پہلے آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ کو فائدہ نہ ملے, پیسہ نہ ملے, پیسہ نہ آئے, کیا یہ آپ کام کر سکتے ہیں, یا جو کام آپ کر سکتے ہیں نا بغیر معاوضہ ملے ہوئے, بغیر اپریسیشن کے, کچھ بھی وہی کام آپ کا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے اوپر نا بڑا ایک فائنینشیل پریشر ہوتا ہے, سوشل پریشر ہوتا ہے. ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا, لوگ دیکھو کتنے پیسے کما رہے ہیں اور آپ نہیں کما رہے. اور وہیں پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی وہ کما رہے ہیں, وہ اپنے کام کا کما رہے ہیں, ان کی قسمت نصیب ہے, ان کی ایفرٹس ہیں, ان کی کوشش ہے, ان کا ایکسپیرینس ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ہم ابھی آئے ہیں, ہمیں ابھی آئے ہیں, ہمیں ٹائم لگے گا تھوڑا سا. وہ لوگ بہت آگے ہیں, لیکن ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. تو جیسے میں کام کر رہا ہوں, ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہمارا کام کی نوعیت ہی مختلف ہے. ہم کسی کو نہیں جو ہے نا وہ سمجھتے کہ وہ جو ہے نا ہم ادھر کیسے پہنچیں گے, وہ آگے نکل گئے, ہم کہاں رہ گئے. بالکل یہ سوچ نہیں ہے. ہم اس میں کانسٹنٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. اور یہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے ہم لاتے رہتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی اور خالصتاً اس لیے ہے
کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے سامنے چیزیں رکھیں سو دیٹ کہ وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں, اور وہ پھر ہم کسی کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کریں, سو بسم اللہ, ٹھیک ہے نا. تو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ساری ویڈیوز ہم آپ کو بناتے رہتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کام کہاں سیکھیں, ہمیں کام کوئی سکھا نہیں رہا, ہمیں کوئی جو ہے نا وہ کوئی بتانے والا ہو, تو بتانے والے سے پہلے آپ نے خود اپنے آپ کو بتانا ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. کپڑے اچھے پہننا شروع کریں, آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہیلو رکھیں, سلام دعا رکھیں, اچھی ریپوٹیشن ڈیولپ کریں, لوگوں کی مدد کریں, آپ اچھے انسان بنیں. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے. آپ صادق اور امین لوگ جانتے تھے, ہر حوالے سے آپ معاشرہ آپ کو عزت و تکریم اور احترام دیتا تھا. ہمیں بھی وہی عزت و تکریم و احترام لینا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی جگہ پہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ہمارے ورسٹ اینیمی ہوتے ہیں, یا وہ لوگ منافق ہوتے ہیں, وہ لوگ ہم سے حسد کرتے والے ہوتے ہیں. لہٰذا اس چھوٹی سی جگہ سے نکل کے تھوڑے سے براڈر اس میں شہر کے لیول پہ آپ اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں لائیں, سو دیٹ کہ آپ کو لوگ اہمیت دینا شروع کریں اور آپ فائدہ ہو. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ اگر فرض کریں چھوٹے ایریاز میں ہیں اور وہاں پہ بھی پراپرٹی بکتی رہتی ہے, کام کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے یا بڑے توپ ہے, اچھا انسان بننا مشکل ہے, پراپرٹی کا کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ ایک بندہ بیچنے والا ہے, وہ 100 روپے کی چیز بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, دوسرا بندہ خریدنے والا ہے, وہ 105 کی خریدنے کے لیے ریڈی ہے, 5 روپے کا آپ کا مارجن ہے, وہ جائز ہے, اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ گاہک نہیں ہوتے, گاہک لانے کے لیے ان کو سارا دکھانا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے, ان کے کویشچنز ہوتے ہیں, ان کو چاہیے بیچ میں کوئی ریئلٹر ہو, کوئی ریئل اسٹیٹ والا بندہ ہو, سو دیٹ کہ ان کے تحفظات دور کرے, ان کو کانفیڈنس دے. وہ اپنی سروس چارجز لیں, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اگلا 100 روپیہ لگا رہا ہے تو وہ 2 4 5 روپے دینے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ اتھینٹک ہو جائے گی چیز, ذمہ داری ہو جائے گی, اور اس کو ایک بڑی ٹرانزیکشن کرنے میں ہیلپ ہو جائے گی. تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی اپنا وزٹنگ کارڈ بنائیے, بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے, اور اپنا کام سٹارٹ کر دیں. وہاں ساری عمر نہیں رہنا, ساری عمر اس لیول پہ کام نہیں کرنا, لیکن سیکھنا ہے, اپنے آپ کو اس فریکوینسی میں تیار کرنا ہے. جب آپ لوگوں سے ملیں گے, کوئی ٹرانزیکشن کریں گے, ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 2 مہینے لگ جائیں, 1 مہینہ لگ جائے, 10 دن لگ جائیں, تو جب آپ ایک کام آپ کی پہچان بن جائے گی, یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام کرنے والا ہے, تو بس آپ کا پھر کمائی شروع ہو جائے گی. یہ پہچان پہلے بنانا اس میں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کو کام کرنا ضروری ہے, ایفرٹ کرنا ضروری ہے. تو وہ پھر آپ اگر وہی چیز, میں یہاں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے 110% کانفیڈنس ہے کہ میں دبئی میں جا کے کام کروں گا تو میں بہترین کامیاب ہو جاؤں گا, کیونکہ میں یہاں پہ کسی کو چیٹ نہیں کر رہا, میں یہاں پہ کوئی بلف نہیں کر رہا, میں یہاں پہ جو کام کر رہا ہوں وہ دنیا بھر میں ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. ہاں, لینگویج بیریئر کچھ ہو سکتا ہے, اس میں جو تیاری کرنی پڑے گی. اب فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پاکستانیوں کو ڈیل کرتے ہیں, وہاں انٹرنیشنلی کمیونٹی ہے جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ان کو فائدہ پہنچانا ہے, ان کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ سولوشن دینا ہے, اور اس کے اگینسٹ جو ہمارا معاوضہ بنے گا وہ دینے کے لیے وہ تیار ہوں گے. تو لہٰذا اس ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو سمجھیں, اپنے آپ کے اوپر تیاری شروع کریں, اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں, اپنی ریپوٹیشن اچھی کریں, آپ اپنی سوچ جو کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی سوچ کریٹو ہو. لوگ پڑھتے نہیں ہیں, پڑھ نہیں سکتے لوگ, آپ عادت بنائیں. سیلز کے اوپر کتابیں پڑھیں, سیلز باقاعدہ ایک بہت بڑی سکل ہے, اور اس سے لوگ جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپیہ کماتے ہیں. سیلز سیکھیں, نہیں تو یوٹیوب کے اوپر مختلف سیلز کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیں, اس سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کامیاب ہونا, ریئل اسٹیٹ میں ویل اسٹیبلش ہونا, اچھا کاروبار کرنا آسان ہے, لیکن آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو ایسی پرسنالٹی کے طور پہ ڈیولپ کرنا ہوگا کہ جو ریلائبل ہو, جو ٹرسٹ وردی ہو, جس سے لوگوں کو فائدہ پروفٹ ہو, سو دیٹ کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں. پراپرٹی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.